جی میں ہوں ندیم صدیقی میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں میں حاجی قاسم صاحب کے ساتھ، جو کہ حاجی قاسم صاحب گزشتہ 40 برسوں سے شہر کراچی میں یہ اور ان کی والدہ محترمہ مرحومہ جو صاحبہ جو تھیں وہ جگہ جگہ سے مختلف جگہوں سے مقدس اوراق جو ہے وہ چنا کرتی تھیں، اور چننے کے بعد اس کو سمندر میں برد کیا کرتے، ٹھنڈا کیا کرتے تھے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ حاجی قاسم صاحب سے بات کریں گے۔ حاجی قاسم صاحب، یقیناً بہت ساری خدمات ہیں آپ کی، اور آپ نے مختلف چینلز پہ بھی ماشاء اللہ انٹرویو دیے ہیں، بہت ساری باتیں آپ تک پہنچی بھی ہیں لوگوں تک، اور کافی حد تک میں نے دیکھا ہے کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو مقدس اوراق مختلف جگہوں سے جو بورے کی شکل میں دیگر جگہوں سے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو اب تک کام جاری ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کچھ اپیل کی تھی لوگوں سے۔ میں نے دیکھا کہ عامر لیاقت کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، مختلف پروگرام میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ذکر خیر کر رہے ہیں اس میں کہ برائے مہربانی شادی کارڈوں میں، اخبارات میں جو ہے وہ اللہ رسول کے نام کو کی بے حرمتی سے اس کو بچایا جائے۔ تو کیا کہیں، کتنی حد تک کامیاب ہوئے آپ؟ شادی کے دعوت نامے ہے نا، اس میں تقریباً ہر کوئی لکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب جس کو بھی یہ دعوت نامے دیے جاتے ہیں وہ لے تو لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو ہے گھروں میں رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، وہ پھر ردی میں ڈال دیتے ہیں، بعد از پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، یا ردی والوں کو بھیج دیتے ہوں گے۔ تو یہ جو بے حرمتی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے، اس کے باعث اس کا کون جواب دے؟ میرے اپیل کی تھی اور کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی آپ شادی کے دعوت ناموں میں مقدس تحریریں نہ لکھا کریں۔ آپ کے لکھنے سے جو ہے لینے والا جو دعوت نامہ جس کو آپ دیں گے وہ بھی بے حرمتی کا شکار کرے گا، اور آپ کو بھی ہوگا۔ تو آپ کو یہ لکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ اپنے دل میں کہہ دیں، ویسے کہہ دیں تو وہ فائدہ مند ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ دعوت نامے ایسے بھی ہوتے ہیں جو 500 اور 1000 کے شادی کے کارڈ ہوتے ہیں، یہ آپ کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے۔ شادی جو ہے نکاح ایک سنت ہے، تو سنت کو سنت کے طریقے سے کیا جائے کام، نہ کہ سنت سے ہٹ کے کیا جائے۔ اب جب سنت کے ہٹ سے ہوگا، ہٹ کے کریں گے۔ تو حاجی صاحب جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ یقیناً آپ کی اپیل آپ نے گزشتہ کئی سالوں سے کی ہوئی ہے، اور اس پہ کتنی حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی کافی حد تک آپ کامیاب ہوئے ہیں اور اس میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے؟ کچھ حد تک کامیاب ہوئے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ نہیں بھی لکھتے اور کچھ لکھتے بھی ہیں۔ اب آپ کو دیکھیں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اگر آپ سنت ہے نکاح کرنا، بچوں کی کروا رہے ہیں، اس کے اوپر آپ 500 اور 1000 روپے کے کارڈ دعوت نامے لکھ رہے ہو، تو یہ کیا آپ شیطان کو خوش کر رہے ہیں؟ یہ شیطان کو خوش کر کے آپ کو فائدہ کیا ہوگا سوائے اس کے نقصان، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا۔ دوسرے یہ کہ مقدس تحریریں جو آپ لکھ رہے ہو، اس کی بے حرمتی اور بے ادبی کا کون جواب دے گا؟ اس کے اوپر آپ سوچیں اور نہ لکھیں بالکل، تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے، جو شادی کا دعوت نامہ لے گا اس کے لیے بھی بہتر ہے۔ شہزاد رضا سے میری ملاقات ہوئی۔ جی یہ تھے حاجی قاسم، جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے انجمن مقدس اوراق شہر کراچی سمیت پاکستان کے دیگر حصوں سے جو مقدس اوراق جو پرانے ہو جایا کرتے ہیں ان کو سمندر میں جا کے ٹھنڈا کرواتے ہیں خاص طور پہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک اس نیک کام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کی خیر و برکت سے تمام مسلمانوں کو بھی جو ہے اس کی خیر و برکت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امید کرتے ہیں کہ عوام الناس جو ہے آئندہ شادی کارڈوں میں اور دیگر جگہوں پہ جو مقدس اوراق ہیں ان کو محفوظ بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔